بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اور زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب کرے۔ تو معزز سامعین، آج میں آپ سے جو وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے مصیبتوں کے پہاڑ ہوں یا پریشانیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں آپ، یا ایسی پریشانی میں مبتلا ہوں کہ اس کی کوئی تدبیر سامنے نہ آتی ہو، یا موت کو اپنے سامنے جو ہے وہ آتا ہوا دیکھ رہے ہوں، موت آپ کے سر پر منڈلا رہی ہو، تو اس وقت جو ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک ایسا وظیفہ بتا رہی ہوں جو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، یہ وظیفہ کیا، تو اللہ نے اس کی برکت سے ان کی مصیبت کو ٹال دیا۔ تو اس وظیفے کے پہلے میں فضائل بیان کروں گی۔ فضائل کچھ اس طرح ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے اور وہ تاجر تھے، اپنے اور دوسروں کے مال جو ہیں وہ تجارت کے لیے جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں لے جایا کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے اور نیک بھی بہت زیادہ تھے، بہت عبادت گزار تھے اور پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں گئے، اپنی یعنی تجارت کے سفر میں گئے، اور تجارت جب کر کے واپس آ رہے تھے تو ان کا سامنا جو ایک ڈاکو کے ساتھ ہوا، یعنی ایک ان کا سامنا جو ہے ڈاکو کے ساتھ ہوا۔ ڈاکو جو ہے وہ اسلحے سے لدا ہوا تھا، اور اس نے جو ہے وہ تاجر کو کہا کہ آپ اپنا سامان جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیں اور جو ہے وہ موت کے لیے تیار ہو جائیں، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو صحابی نے کہا کہ تم مال لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں مال دے دیتا ہوں، مال سارا دے دیتا ہوں، خوشی سے دے دیتا ہوں، لیکن تم میری جان تو نہ لو۔ تو ڈاکو نے کہا نہیں، میں تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں زندہ۔ تو صحابی نے کہا مجھے ذرا تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ نماز پڑھ لوں۔ تو اس نے کہا پڑھ لو نماز، جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو۔ چنانچہ انہوں نے وضو کر کے جو ہے وہ نماز پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کلمات کے ساتھ دعا پڑھی، اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی مشکل کو ٹال دیا، اور اللہ نے کیسے ان کی مدد فرمائی۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے دعا پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ گڑ گڑا کے اپنی جو ہے وہ زندگی مانگی، اور پریشانی کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے، اس ڈاکو سے پناہ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، دعا مکمل ہوگی، وظیفہ ان کا مکمل ہو گیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر جو ہے ایک آدمی سوار ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک نیزہ ہے جو اس نے اونچا جو ہے وہ اوپر اونچا جو ہے بلند کیا ہوا ہے، اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ تو اس آنے والے آدمی نے، یعنی جو گھوڑے پر سوار تھا، تو اس نے آتے ہی جو ہے وہ نیزہ مار کر جو ہے ڈاکو کو قتل کر دیا۔ پھر تاجر کی طرف متوجہ ہوا، یعنی سوار جو تھا وہ تاجر کی طرف متوجہ ہوا، تو اس نے کہا کہ تم کون ہو، یعنی تاجر نے پوچھا کہ آپ کون ہو، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے جو ہے تمہارے لیے مدد بن کے آیا ہوں، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ تو جب آپ نے جو ہے یہ کلمات پہلی دفعہ پڑھے تو آسمان کے دروازے جو ہیں وہ کھل گئے کھڑکڑاہٹ کے ساتھ، اور جب آپ نے دوسری دفعہ جو ہے یہ کلمات کے ساتھ دعا کی تو آسمان کے فرشتے جو ہیں آپس میں جو ہے وہ چیخ و پکار کرنے لگے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب تیسری دفعہ آپ نے دعا کے ساتھ جو ہے اللہ کے سامنے آوازاری کی، تو پھر جو ہے وہ فرشتوں نے کہا کہ یہ کوئی مصیبت زدہ کی دعا ہے، ضرور جو ہے کوئی پریشان حال ہے۔ تو کہتے ہیں فرشتے نے کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام جو ہے میرے ذمے کریں، تو اللہ رب العزت نے اس یعنی کہ ڈاکو کے قتل کرنے کی جو ہے وہ مدد جو ہے فرمائی اس فرشتے، یعنی آسمان کے چوتھے فرشتے کے ذریعے۔ تو فرشتے نے کہا، چوتھے آسمان کے فرشتے نے کہا کہ آپ کو جو اس مصیبت سے چھٹکارا ملا ہے، اس ڈاکو سے جو ہے آپ کی جان بخشی ہے، وہ آپ نے جو کلمات پڑھے ہیں، ان کلمات کے ساتھ جو آپ نے دعا کی ہے، اس کی وجہ سے
اور اب ان کلمات کے ساتھ جو بھی انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، چاہے وہ مصیبتوں کے پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ دبا ہوا ہو۔ تو محترم سامعین، آپ میں سے اگر کوئی پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، یا کوئی آپ کے جاننے والوں میں سے ہے تو آپ ان کو ضرور جو ہے یہ وظیفہ بتائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ضرور فائدہ ہوگا۔ چاہے مصیبتوں کے پہاڑ ہوں، پریشانیوں کے جو ہیں وہ ایسے جو ہیں وہ پہاڑ ہوں کہ کوئی راستہ نہ دکھائی دیتا ہو، موت کے سوا اس کو کوئی جو ہے وہ نظر نہ آتی ہو تدبیر، تو پھر یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے ضرور مدد فرمائیں گے۔ تو یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو وظیفہ کچھ اس طرح ہے، جو ہے باوضو ہو کے 4 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے، چاہے 2 کر کے پڑھ لیں رکھتے ہیں، یا 4 اکٹھی پڑھ لیں۔ عام روٹین میں جو ہم نفل پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے نفل پڑھنے ہیں، 2 کر کے پڑھ لیں یا اکٹھے 4 پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے ہم نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگنی ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک التی لا ترام وملکک الذی لا یصام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی۔ بعد میں پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے تو آپ نے جو ہے یہ دعا پڑھنی ہے، یہ 3 دفعہ پڑھنی ہے، یہ دعا جو ہے آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے الفاظ میں اپنی مصیبت کا جو ہے وہ تذکرہ کر کے تو دعا مانگنی ہے، یا اللہ ان کلمات کی برکت سے میری جو ہے مصیبت کو دور فرما، میری پریشانی کو دور فرما، میری مدد فرما۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔